السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، مگر اپنا اسلام ظاہر نہ کیا۔ پھر فتح مکہ کے عظمت والے دن والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا فرمایا۔ حلیہ مبارک۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گورے رنگ اور لمبے قد والے تھے، چہرہ نہایت وجیح اور رعب و دبدبے والا تھا۔ زرد خضاب استعمال فرمانے کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا کہ داڑھی مبارک سونے کی ہے۔ فضائل و مناقب۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اوصاف و کارنامے اور فضائل و مناقب کتب احادیث و سیر اور تواریخ اسلام کے روشن اوراق پر نور کی کرنیں بکھیر رہے ہیں۔ آپ کو کتابت وحی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تحریر کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ دعائے مصطفیٰ۔ کئی مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا۔ کبھی علم و حلم کی یوں دعا دی، اے اللہ معاویہ کو علم اور حلم یعنی بردباری سے بھر دے۔ کبھی ہدایت کا روشن ستارہ یوں بنایا، یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ کبھی نوازشوں کی بارش یوں برسایا، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما۔ کبھی خاص مجلس میں ان کی عظمت پر یوں مہر لگائی کہ معاویہ کو بلاؤ اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھو، وہ قوی اور امین ہیں۔ کبھی سفر میں خدمت کا شرف بخشا اور وضو کرتے ہوئے نصیحت فرمائی، معاویہ اگر تم کو حکمران بنایا جائے تو اللہ پاک سے ڈرنا اور عدل و انصاف کا دامن تھام کر رکھنا۔ اوصاف مبارکہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اخلاص اور عہد و وفا، علم و فضل اور فقہ و اجتہاد، حسن سلوک، سخاوت، تقریر و خطابت، مہمان نوازی، تحمل و بردباری، غریب پروری، خدمت خلق، اطاعت الہی، اتباع سنت، تقوی اور پرہیزگاری جیسے عمدہ اوصاف سے متصف تھے۔ بردباری۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ رضی اللہ عنہ سے سخت کلامی کی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ دیکھ کر کسی نے کہا، اگر آپ چاہیں تو اسے عبرت ناک سزا دے سکتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا میں سے کسی کی غلطی کی وجہ سے میرا حلم یعنی قوت برداشت کم ہو۔ اصلاح نفس کا جذبہ۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے کام کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کا جذبہ بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مکتوب روانہ کیا کہ مجھے وہ باتیں لکھ دیں جن میں میرے لیے نصیحت ہو۔ فرمانے مولا مشکل کشا۔ جنگ صفین کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو کہ اگر وہ تم میں نہ رہے تو تم سروں کو کندھوں سے ایسے ڈھلکتے ہوئے دیکھو گے جیسے اندرائن پھل، یعنی تم اپنے دشمن کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے۔ شیر خدا سے محبت۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کی خبر سن کر آپ نے حضرت سیدنا زرار رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرے سامنے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوصاف بیان کرے۔ جب حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوصاف بیان کیے تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حاضرین بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ اہل بیت کی خدمت۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بیش قیمت نذرانے پیش کرنے کے باوجود آپ ان سے معذرت کرتے اور کہتے، فی الحال آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، آئندہ مزید نذرانہ پیش کروں گا۔ کعبہ میں نماز۔ جب آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں کس جگہ نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا، دیوار سے
2 یا 3 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کر نماز پڑھ لیجئے۔ منہ مبارک کا دھواں پیا۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت عالیہ میں آدمی بھیجا کہ آپ کے پاس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ردا یعنی چادر مقدسہ اور منہ مبارکہ ہیں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ دونوں متبرک چیزیں بھجوا دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حصول برکت کے لیے چادر مبارک کو اوڑھ لیا، پھر ایک برتن میں منہ مبارک کو غسل دیا اور اس غسالہ کو پینے کے بعد باقی پانی اپنے جسم پر مل لیا۔ وصال مبارک۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار یعنی تہبند شریف، ردائے اقدس، قمیص اطہر، منہ مبارک اور ناخن بابرکت کے مقدس تراشے تھے۔ تبرکات سے برکات حاصل کرنے اور اہل بیت و صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری تھا کہ وقت نے سفر زندگی کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ بوقت انتقال وصیت کی کہ مجھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار شریف اور ردائے اقدس و قمیص اطہر میں کفن دینا، ناک اور منہ پر منہ مبارک اور ناخن بابرکت کے تراشے رکھ دینا اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دینا۔ کاتب وحی جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 22 رجب المرجب 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت سیدنا ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل کیا، جبکہ دمشق کے باب الصغیر کو آخری آرام گاہ ہونے کا اعزاز بخشا۔ محترم سامعین و ناظرین، آج بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔